السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محرم اور غیر محرم، یعنی محرم اور نان محرم۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ڈسٹریبیوٹ کر کے بتائیں گے کون سے رشتے آپ کے لیے محرم ہے، کون سا غیر محرم ہے، اور کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کو مد نظر رکھا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ قرآن حدیث سے ہر بات کو پیش کیا جائے۔ مہربانی۔ محرم لفظ حرم سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ چیز جو مقدس یا ممنوع ہو۔ اسلامی قوانین میں محرم کا مطلب وہ شخص ہے جس سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ بغیر اسکارف کے انہیں دیکھنا جائز ہے۔ غیر محرم کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے اور آپ کو غیر محرم کے سامنے حجاب کی پابندی کرنا ہوگی۔ اب کچھ ان رشتہ داروں کی فہرست جن سے پردہ فرض ہے۔ چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یعنی جتنے کزن ہیں، کزنوں سے مکمل پردہ لازمی تھا۔ شوہر کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی نہیں، یعنی دیور اور جیٹھ دونوں سے پردہ لازمی ہے۔ بہن کے شوہر، نند کے شوہر، ان سے بھی پردہ لازمی ہے، یعنی بہنوئی اور نندوئی دونوں سے پردہ لازمی ہے۔ اسی طرح خالہ کے شوہر اور پھوپھی کے شوہر، پھوپھا اور خالو دونوں سے پردہ لازمی۔ اسی طرح سسرال میں شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ سب آپ کے نامحرم ہیں۔ اب ایک نقشے کی مدد سے محرم اور نامحرم کی پہچان بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی محرم اور محرم کے ایک ٹری بنائی گئی ہے۔ دیکھیں یہ ایلپس یعنی سرکل کی طرح جو ہے یہ وہ محرم ہے جن سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایلپس میں یعنی سرکل کی طرح جو ہے وہ جس میں آتا ہے، جو رشتہ اس ایلپس میں آتا ہے ان سے پردہ لازمی نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ ریکٹینگل نامحرم کا ہے جن سے پردہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹرائنگل یہ عورت ہونے کی علامت ہے۔ عورت کے لیے عورت ظاہر محرم ہے، اور یہ ورٹیکل لائن یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہی سلسلہ آگے رہے گا۔ اب ہم اس پہ تھوڑی بات کر لیں۔ دیکھیں ایک عورت ہے، اب اس کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح ان کے جو والدین یہ سب اس کے لیے محرم ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دادا کے بیٹے، چچا، یہ بھی محرم ہے، یعنی کہ دادا کے بیٹے چچا محرم ہے۔ اچھا، چچا کے جو بیٹے ہیں ان کو وہ ریکٹینگل میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نامحرم ہے، ٹھیک ہے۔ چچا تو محرم ہے لیکن چچا کے بیٹے نامحرم ہے۔ اس طرح باپ کے بیٹے یعنی بھائی ظاہر محرم ہے۔ اچھا، بھائی کی بیٹی اور بھتیجی وہ ظاہر لڑکی ہونے کی وجہ سے عورت کے لیے محرم ہے۔ بھائی کا نواسا بھی محرم ہے، یعنی بھتیجی کا بیٹا محرم ہے۔ اسی طرح بھتیجے بھی محرم ہیں، بھتیجے بھائی کے پوتے بھی یعنی بھتیجے کے اولاد بھی آپ کے لیے محرم ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں باپ کی بیٹی، ظاہر عورت ہے تو عورت کے لیے محرم ہے۔ اچھا، اب آپ کے جو باپ کی بیٹی یعنی بہن کی جو اولاد ہوگی، بھانجا بھانجی، وہ آپ کے لیے محرم ہے۔ اچھا، آپ کا اپنا بیٹا، بیٹی، پوتا پوتی سب آپ کے لیے محرم ہے۔ اس آپ کی بیٹی اور اس بیٹی کی تمام اولاد آپ کے لیے محرم ہے، لیکن بیٹی کا شوہر آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طرح اب آگے آتے ہیں، آپ کی ماں ظاہر محرم ہے کیونکہ عورت ہے۔ اچھا، ماں کا شوہر باپ ہے وہ تو آپ کے لیے۔ اچھا، ماں کا باپ نانا وہ بھی محرم ہے آپ کے لیے۔ اچھا، طرح نانا کی ماں، نانا کے باپ بھی آپ کے لیے محرم ہے۔ اچھا، نانا کے بیٹے، ماموں تو آپ کے لیے محرم ہے۔
لیکن ماموں کے بیٹے آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ اس طرح امی کے چچا آپ کے لیے محرم ہے، لیکن چچا کے جو بیٹے، امی کے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گئے۔ اسی طرح نانی بھی محرم ہے رہی، لیکن اس کی اولاد خالہ جو آپ اس کی اولاد بیٹی جو ہے وہ ابھی خالہ ہوگی، خالہ تو محرم ہے، لیکن خالہ کے بیٹے آپ کے لیے نامحرم ہے، سخت نامحرم ہے۔ خالہ کا شوہر بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اس طرح ماموں کے بیٹے بھی آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ ماموں آپ کے لیے محرم ہے، لیکن ماموں کے بیٹے آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ ایک چھوٹی سی فگر تھی جس کا سمجھانے کی کوشش کی، اس میں دیکھیں اوول یعنی اینگل کی طرح، یہ سرکل کی طرح جو ہے وہ محرم کی ہے، ریکٹینگل جو ہے نامحرم کا ہے، ٹرائنگل جو ہے عورت ہے، ظاہر عورت کے لیے محرم ہوتی ہے، اور ورٹیکل لائن ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح پیچھے ہے، اگر پیچھے والے محرم ہیں تو آگے بھی محرم ہوں گے۔ اور جیسے اب دیکھیں باپ دادا پردادا ہے، اس کے بعد یہ ورٹیکل لائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جتنے بھی پردادا کے جو والد تھے وہ بھی آپ کے لیے وہ اس عورت کے لیے محرم ہوں گے۔ دیکھیں اسلام میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، حج کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے پردہ کتنا اہم ہے اور محرم ہے نامحرم کا کانسیپٹ کتنا اسلام۔ دیکھیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اسلام مکمل ہے، اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہے، کسی سے کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی چیز سے کمی کریں گے تو بھی آپ گناہ گار ہیں، کسی چیز کا اضافہ کریں گے تو بھی آپ گناہ گار ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، عورت کا محرم کا سفر کرنا، خواہ حج ہو یا اس کے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان رحمۃ للعالمین ہے، کوئی مرد ہرگز بھی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو مگر اس کا محرم ساتھ ہو۔ یعنی محرم کو تو ساتھ ہونے کی اجازت ہے، لیکن اکیلے کسی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نہ ہو۔ نامحرم عورت اور مرد کا ایک ساتھ اختلاط سختی سے منع ہے، اور نہ ہی عورت سفر کرے محرم کے بغیر، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت تو حج کو جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں جہادی لشکر میں لکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو، یعنی جہاد کو اس کو روک دیا۔ پردہ کی اہمیت آپ دیکھ سکتے ہیں، محرم کی اہمیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عورت حج کے لیے جا رہی تھی، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ مرد جہاد کے لیے جا رہا تھا، وہ بھی افضل عبادت ہے، لیکن جہاد سے مرد کو روک دیا اور کہا کہ اگر عورت حج کے لیے جا رہی تو تم اس کے ساتھ جاؤ، اسے اکیلا نہ بھیجو، کسی نامحرم کے ساتھ یہ اس کا سامنا نہ ہو، تم محرم کے ساتھ رہو، اپنی محرم کے ساتھ رہو۔ یعنی عورت کا اکیلا سفر یا حج وغیرہ ممنوع ہے بغیر محرم کے۔